میرے دوست اور بزرگوں، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، تخت، حکومت، تاج اور اقتدار دنیا کے پاس رہا۔ تخت مٹے تو تخت والے مٹ گئے، اقتدار گیا تو اقتدار والے چلے گئے، حکومتیں گئیں تو حکومتوں والے چلے گئے۔ لیکن اس 1400 سال کے طویل عرصے میں پوری قوت اور سعادت کے ساتھ یہ طالب علم عرض کرنا چاہتا ہے، اقتدار لوگوں کے پاس رہا، علم علی کے پاس رہا۔ مکتب اہل بیت کا تو رائے امتیاز علم ہے۔ علی نے کبھی حکومت پر ناز نہیں کیا، علی نے کبھی تخت پر ناز نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا مولا علی فاتح احد بھی ہے، فاتح بدر بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے، فاتح خیبر بھی ہے۔ لیکن علی کے جملے بتا رہے ہیں، پروردگارا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، ہم آل محمد تیری تقسیم پر راضی ہیں جو تجھ جیسے کریم نے ہمارے بارے میں کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو نے ہمارے حصے میں علم رکھ دیا، ہمارے دشمنوں کے حصے میں دولت رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میرے دوستوں اور بزرگوں، علم میراث ہے آل محمد کی۔ اپنے آپ کو قریب کیجیے، آج جتنے مسائل کا سامنا آپ کی قوم کو ہے، آپ کے لوگوں کو ہے، جتنے نظریات میں خلط ملط ہو رہا ہے، لوگوں کے عقیدوں کو بدلا جا رہا ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اولاد پیغمبر کا علم نہیں ہے۔ اگر اولاد پیغمبر کا علم ہمارے پاس ہوتا، کسی تاجر کو ہمارے عقیدے کے اندر خرابی کا موقع نہ ملتا۔ اگر ہم نے اپنا عقیدہ لوگوں کی زبانوں کے بجائے علی کی نہج البلاغہ سے لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنا عقیدہ قرآن کے خوبصورت آیات سے لیا ہوتا، کیا ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے؟ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، لوگوں کے نظریے اپنے تھے، لوگوں کے عقیدے اپنے تھے، لوگوں کے دین اپنے تھے، لوگوں کے امام اپنے تھے۔ شیعہ تیرا مذہب تو وہ پیارا مذہب ہے، نہ امام تو نے خود بنایا، نہ عقیدہ تو نے خود بنایا، نہ عمل تو نے خود بنایا۔ پورے دعوے کے ساتھ یہ کہنے کی جرت حاصل کر رہا ہوں، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جس کو بنانے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل ہے، پہنچانے والے مصطفیٰ ہیں، پھیلانے والا مرتضیٰ ہے، اور بچانے والا حسین شہید کربلا۔ یہ مذہب کسی کے بابے اور دادے کی کہانیوں کا نام نہیں۔ اپنے آپ کو متمسک کر قرآن کے ساتھ۔ وقت نہیں ہے میرے بزرگوار، تشریف فرمائیں، اور نماز سے پہلے ہم نے ختم بھی کرنا ہے اور ان کو بھی میں نے وقت دینا ہے۔ بس اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مکتب کو پہچان، مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز علم ہے۔ میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا، اگر لوگ ہم آل محمد کے کلام کے حسن کو سمجھ جاتے، ممکن ہی نہیں تھا لوگ آل محمد کی اتباع نہ کرتے۔ اگر اتباع نہیں ہو رہی ہے، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا شیعہ ہو جائے؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ کیا آپ لوگوں کا یہ نظریہ اور آپ کی یہ چاہت اور یہ خواہش نہیں ہے؟ لیکن وہ کب ہوگا ممکن؟ فقط مجلسوں سے بات نہیں ہوگی۔ علوم اہل بیت کو اپنے گھروں کے اندر لائیے، نہج البلاغہ کو پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے، امام زین العابدین کی دعاؤں کو پڑھیے۔ اس سے بڑا کمال السید کا کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کمال زین العابدین کا کیا ہوگا؟ پابندی لگ گئی، دفعہ 144 نافذ ہو گیا، دو بندوں کے درمیان بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، لوگ سمجھتے رہے زین العابدین کی زبان پہ پابندی لگا کر ہم علوم اہل بیت کا راستہ روک لیں گے۔ اللہ نے تجھے اور مجھے وہ حکیم امام عطا کیا ہے۔ لوگ زبانوں پر پابندی لگا رہے تھے کہ واعظ نہ کر سکے، خطبہ نہ دے سکے، تیرے امام نے دعاؤں کی صورت میں اللہ کی توحید بھی بتا دی ہے، محمد کی رسالت بھی پہنچا دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج جتنے معاملات ہیں، حقوق مومن کی بات ہے، امام کے حق کی بات ہے، دین کے حق کی بات ہے، عالم کے حق کی، اس سے بڑی اور رذالت کیا ہوگی؟ جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے، اس سے بڑی توہین کیا ہے مکتب اہل بیت کی کہ جاہل عالم کو بتاتا ہے آپ کو یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا۔ جب ہم ممبروں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
اس سے بڑی ہماری رذالت اور کیا ہوگی کہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے یہاں ماحول کیسا ہے، کون سی بات کریں اور کون سی بات نہ کریں۔ نہیں میرے بھائی، مجلس حسین کسی کہنے والے کی محتاج نہیں ہے، بانی کو حق نہیں پہنچتا وہ کسی کو پابند کرے، کسی سننے والے کو حق نہیں پہنچتا مولانا مجلس پڑھو، یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو، اس لیے کہ جو طالب علم اور عالم ہوتا ہے جب وہ ممبر پر آتا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں، لوگوں کی ضرورت کے مطابق پڑھتا ہے۔ یا خواہش نہیں، خواہشوں کو پیچھے رکھیے، اپنی ضرورت کا خیال کیجئے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر سے خواہش کا نسخہ نہیں لیتے، کبھی نہیں کہا یہ دوائی دو اور یہ نہ دو، یہ گولی دو اور یہ نہ دو، یہ انجیکشن لگاؤ اور یہ انجیکشن نہ لگاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالت کیا ہے یہ بتانا آپ کا کام ہے، نسخہ کیا ہے یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ کہا اپنی روح کی بیماری کو علاج کے لیے جب حسین کی مجلس میں آتا ہے حالت تیری نظر آ جاتی ہے، نسخہ سنا کر، نسخہ بتایا نہ کر۔ سنیے نسخہ، علم آپ کی میراث ہے۔ علی خیبر میں نہیں روئے، عمر بن عبد ود کو قتل کیا نہیں روئے، جنگوں کے اندر مشکلات برداشت کی نہیں روئے، کب روئے، کس پر روئے، کہاں روئے؟ رات کی تاریکی، قمیل ابن زیاد ناہی عام شخصیت نہیں ہے، مسجد کوفہ کے اندر، گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، توجہ میری طرف رکھیے گا، مسجد کوفہ کے اندر امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کا موضوع ہے دعا، علی خطبہ دیتے چلے گئے، دعا بیان کرتے چلے گئے، علماء نے لکھا ہے دعائے کمیل علی تعلیم دیتے چلے گئے، علی کے لائق شاگرد علی کے سامنے بیٹھے ہیں، ابو الاسود وائلی بھی بیٹھا ہے، میثم تمار بھی بیٹھا ہے، حضرت مقداد بھی بیٹھا ہے، حضرت قمیل بھی بیٹھے ہیں۔ علی کا خطبہ ہو گیا ختم، دیکھا قمیل علی کے ایک ایک لفظ کو کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا۔ میرے مولا نے قریب بلا کر کہا او قمیل، جب میں علی خطبہ دے رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ مولا تیرے پاکیزہ موتیوں کو کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا تاکہ تیری امانت تیرے شیعوں تک پہنچا سکوں۔ علی نے سینے سے لگا کر کہا قمیل تو نے میری امانت کی حفاظت کی ہے، جا علی وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے کلام میرا ہوگا، نام تیرا ہوگا۔ اگر یہ دعائے قمیل پڑی ہوتی، اگر یا اول الاولین و یا آخر الاخرین کی صدا پڑی ہوتی، آج کیا کوئی تیرے سامنے 14 کی ربوبیت کا اعلان کر سکتا؟ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے علی روئے، اسی نہج البلاغہ کے اندر ہے، قمیل کا ہاتھ پکڑا، قبرستان کے تاریک کونے کے اندر چلے گئے، علی امیر المومنین کا ہاتھ اپنے سینہ اقدس کے اوپر ہے، فرماتے ہیں قمیل ذرا میری طرف دیکھ۔ قمیل مولا متقیان کی طرف دیکھنے لگا، مولا متقیان کی آواز ہے یو قمیل میرے سینے کو ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہ سمجھنا، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، یہ ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ مولا پھر رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا قمیل رو اس لیے رہا ہوں کہ علی یہ موتی دینا چاہتا ہے، لینے والا موجود نہیں۔ آپ خود سوچئے نا بھائیو، جو علی کے رونے کا سبب بنے، جو مولا امیر کو رولائے، اس کے لیے کیا اس کا اجر ہوگا؟ کہا مولا کیسے لوگ چاہیے، سنیے گا جملہ، کیسے لوگ چاہیے؟ ہر بندہ، ہر ظرف، ہر کلیجہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ علوم اہل بیت سے استفادہ کر سکے۔ مولا کون سا ظرف چاہیے، کون سا دل چاہیے، کون سا کلیجہ چاہیے؟ فرمایا قمیل علی کو 2 صفتوں والے بندے کی ضرورت ہے۔ مولا کون سی 2 صفتیں رکھنے والا؟ فرمایا پہلی صفت کہ وہ امین ہو، دوسری صفت کہ وہ ذہین ہو۔ علی کو امین ملے تو ذہین نہ ملے، ذہین ملے تو امین نہ ملے۔ پھر قمیل کی پیشانی چوم کر فرماتے تھے اے قمیل
علی تجھے یہاں اس لیے لے کر آیا ہے کہ علی کو یقین ہے تو میرا وہ شیعہ ہے جو امین بھی ہے اور ذہین بھی ہے. پڑھیے اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک بندوبست کر لیں, اپنے گھروں کے اندر علوم آل بیت کو لے آئیے. قرآن آپ کے گھر میں ہو, نہج البلاغہ آپ کے گھر میں ہو, صحیفہ سجادیہ گورایت نہیں ہوئے بیٹھے بھائی, صحیفہ سجادیہ آپ کے گھر میں ہو, آئمہ کی حدیث کی کتب آپ کے پاس ہو, فقہ آل محمد کی کتاب آپ کے پاس ہو. کسی دین فروش کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کو حق نہیں پہنچے گا. جب تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ کر مجلس میں جائے گا پھر کوئی تیرے عقیدے کو بگاڑ نہیں سکے گا, اس لیے کہ تو علی سے پوچھ کر آیا ہوگا. رب وہ ہے جس کے سامنے علی سجدہ کرتا ہے. پھر تجھے کوئی نہیں کہہ سکے گا فلاں رازق, پھر تجھے کوئی نہیں کہہ سکے گا فلاں خالق, اس لیے کہ تو آل محمد کے کلام کو پڑھ کر آیا ہوگا. اور میرے بھائی دنیا کے اندر آج بھی دیکھ لے, غیر مسلم تیرے ائمہ پہ ریسرچ کر رہا ہے, غیر مسلم تیرے ائمہ پہ نظریات پہ, تیرے ائمہ کے اعتقادات پہ, تیرے ائمہ کے علمی محافل پہ, تیرے ائمہ کے علمی نظریات پہ. دنیا کے 25 سکالر اکٹھے ہوئے, 23 غیر مسلم, 2 مسلمان مل کر تحقیق کی, کتاب لکھی سپر مین ان اسلام, سپر برین ان اسلام. جواب دیا جعفر صادق. ہمیں کیا پتا ہے, ہمیں کیا پتا ہے جعفر صادق کون ہے؟ میں پنڈی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ہاں اور عزیزوں کے ہاں, میں نے پوچھا بھائی آپ کو پتا ہے امام صادق کون ہے؟ جی بالکل پتا ہے. کیا پتا ہے؟ کہ امام صادق وہی ہے نا جن کی کنڈوں کی نیاز پکتی ہے. اس سے آگے تو ہم چلے نہیں. دنیا تحقیق کر رہی ہے, شیعو جاگو. غیر مسلم تحقیق کر رہا ہے اور تحقیق کر کے کہتا ہے اللہ کے جتنے علوم اس زمانے کے اندر موجود ہیں, حق یہ ہے کہ ان سارے علوم کے وارث کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. یہ تو آپ آسانی سے کہہ دیتے کہ میں جعفری ہوں. آپ کا میرا ایک تعارف ہے جو یہاں بھی ہے, جو جہاں چلے جائے, مغرب میں چلے جائے وہاں ہے, مشرق میں چلے جائے وہاں ہے, ایران چلے جائے وہاں ہے, یورپ چلے جائے وہاں ہے. اور وہ تعارف کیا ہے؟ ہمارا رشتہ نسبی نہ ہو, ہمارا خونی تعلق نہ ہو, لیکن ایک تیرا اور میرا اکٹھا تعلق ہے جس تعلق کا نام ہے تو بھی جعفری میں بھی جعفری. لیکن اس رشتے کو کبھی ہم نے پہچانا؟ کیسے جعفری بنے؟ کیا امام جعفر صادق کا نظریہ کوئی اپنا تھا؟ جعفری بنے تو محمدی کیوں نہیں کہلوائے؟ جعفری بنے تو علوی کیوں نہیں کہلوائے؟ جعفری بنے تو حسنی کیوں نہیں؟ گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے میرے بھائی؟ پھر آج دنیا تجھ پہ سوال, اور تیرے نوجوان جب یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کالجوں کے اندر جاتے ہیں, ان کو سکھا کے بھیجا کر یہ جب جائیں کالجوں کے اندر دنیا بیالوجی پہ بات کر رہی ہو, یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے اور بیالوجی پہ بات کرنے والے تجھے پتا ہے اس بیالوجی کے بانی کو بھی تو جعفر صادق کہتے ہیں. دنیا طبیعت پہ بات کر رہی ہو, دنیا ہسٹری پہ بات کر رہی ہو, دنیا خلیات پہ بات کر رہی ہو, دنیا چاند پہ بات کر رہی ہو, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کر. اور یہ تو کب کہہ سکتا ہے؟ جب تیرے گھر میں آل محمد کا کلام بھی ہو, 14 کا فرمان بھی ہو, اللہ کا قرآن بھی ہو, تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے ہم گھروں سے مسئلے پوچھ کر بتانے والے نہیں ہیں, ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس نے منبر پر بیٹھ کر پہلا جملہ یہی کہا تھا, پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے, اور یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جاتا. گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے؟ اور سمجھیے علوم اہل بیت, اللہ نے 5 بیٹے دیے نا, ایک بیٹا علوم اہل بیت کے لیے وقف کر دے, نقصان نہیں ہوگا, وعدہ کرتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ نہ دنیا خراب ہوگی نہ آخرت خراب ہوگی.
نہ ذلیل ہوگا نہ رسوا ہوگا. اور ایک محقق عالم دین نے یہ جملے کہے تھے, فرمایا تھا جو علم دین سے محبت کرتا ہے اللہ دنیا کو اس کی محبت میں پاگل بنا دیتا ہے. آج تک کبھی خبر ملی ہے آپ کو کہ کوئی عالم دین بھوکا مر گیا ہے؟ کہتا ہے جی مستقبل نہیں سنورے گا. کیا بنے گا اس کی مستقبل کا کیا بنے گا؟ روٹی کے ٹکڑوں کو مستقبل نہیں کہتے, آخرت کی کامیابی کو مستقبل کہتے ہیں. چند ٹکڑوں کی خاطر تو کیا سے کیا بنا رہا ہے. اور میں اس کے مخالف نہیں ہوں, ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, پائلٹ بنا. اور تیرے معصوم امام نے فرمایا تھا ہمارے شیعوں جب تم پر زندگی تنگ کر دی جائے, تم پر لوگ تمہارے جینے کا حق چھیننا چاہیں تو گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, حل ہم آل محمد بتائیں گے. مولا حل کیا ہے؟ کہا جب لوگ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو جائیں, تمہیں ختم کرنے کے درپے ہو جائیں تو ہم سے حل پوچھنا. مولا حل کیا ہے؟ فرمایا اتنا علم حاصل کرنا کہ معاشرہ تمہارے دروازے کا محتاج بن جائے. ضرورت ہے. آپ کے کالج ہونے چاہیے. آپ کی اپنی کتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں. ظلم نہیں ہے, ہم شیعوں کا ایک میڈیکل کالج نہیں ہے, ایک میڈیکل کالج نہیں ہے. کیا بھوکے ہو؟ کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تمہیں ان ممبروں سے بتایا نہیں گیا؟ تمہیں اس کی افضیت کے بارے میں کیوں ہم لوگوں کے سامنے گھٹنے رگڑتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کے سامنے جا کر بھیک مانگتے ہیں؟ سفارش کر دیجئے ہمارا بیٹا میڈیکل کے اندر ہو جائے, لائق بھی ہے, فائق بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, نمبر بھی سب سے زیادہ ہے. سفارش کرنی پڑ رہی ہے. جب تک اپنے مذہب سے اور اپنے مکتب سے مخلص نہیں ہوگے سفارشیں کرتے رہو گے. اگر چاہتے ہو کہ اس لعنت سے بچا جائے تو اپنا اہتمام خود کر. اپنے میڈیکل کالج بنا, اپنی یونیورسٹیاں بنا, اپنے سکول بنا, اپنے کالج بنا. تیرا پڑھا ہوا جب امام زمان کے نام پہ بنے ہوئے کالج سے باہر نکلے گا وہ دنیا کی گندگی اور دنیا کے غلاظتوں سے گمراہ نہیں ہوگا. لوگوں کے بیگوں کے اندر انڈیا کی فلمیں موجود ہوں گی جو مکتب امام مہدی کے مدرسے اور کالج سے پڑھ کر نکلے گا. اس کے بستے کے اندر یا اللہ کا قرآن موجود ہوگا یا 14 کا فرمان موجود ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور آج ضرورت ہے, پوچھ اپنے جوانوں سے کتنی مشکل ہے ان کے لیے کالجوں کے اندر. ظلم نہیں ہے کہ جس مکتب نے جابر بن حیان جیسے سائنس دان پیدا کیے ہوں, آج اس مکتب کے شیعوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا بانی کون ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا. یہ خوش تھے لیکن یونیورسٹی نہیں بنی. علی باب علم تھے, مولا علی کے دور میں بھی نہیں بنی. زین العابدین نہیں بنی. کب بنی؟ جب بنو عباس اور بنو امیہ حکومت کے ٹکڑوں کے لالچ میں آپس میں لڑ رہے تھے. وہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے. محمد باقر اور جعفر صادق نانے کا دین پھیلانے میں مصروف ہو گئے. اور کس انداز میں پھیلایا, کس انداز میں؟ سننا چاہتے ہو بھائیو؟ پہلی یونیورسٹی کا قیام کیا تیرے اور میرے مولا امام صادق نے ریاض الجنہ میں. ریاض الجنہ جو روزہ پیغمبر کے باہر ٹکڑا ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور میں کہتا ہوں اس کو باغ ہونا چاہیے تھا جس پر جعفر صادق کے علم کا نور بکھرا ہوگا. پہلی یونیورسٹی اور علماء نے لکھا ہے
لگ بھگ 4000 کے قریب شاگردوں کی ایک کلاس، سنیے گا بھائی، توجہ میری طرف رکھیے گا، 4000 شاگردوں کی ایک کلاس لگتی تھی صبح کی نماز پڑھ کے۔ آج بھی دنیا کو فالو کر لو، ایک نقطہ کلک کرتے ہو تو دنیا کھل جاتی ہے۔ میں بڑا پورے چیلنج سے کہتا ہوں، آج بھی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کو فالو کرو، ایک کلاس میں 4000 شاگرد نہیں ہوں گے۔ یہ امام صادق کی پہلی کلاس تھی جس میں 4000 شاگرد پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اور عظمت اہل بیت یہ ہے، شاگرد آتے، زبانیں بھی الگ ہوتی، موضوع علم بھی الگ ہوتا، کسی کی زبان عبرانی ہے، کسی کی زبان لاطینی ہے، کسی کی زبان فرانسیسی ہے، کسی کی زبان ہند کو ہے، کسی کی پرشین ہے، کسی کی عربی ہے، موضوع علم الگ ہے، کوئی طبیعت پہ، کوئی حیاتیات پہ، کوئی خلیات پہ، کوئی سیلز پہ، کوئی چاند پہ، کوئی زمین پر، ریسرچ کے موضوع بھی الگ ہیں، زبانیں بھی الگ ہیں۔ پڑھانے والا اکیلا امام صادق، اللہ مت، زبان توجہ، زبان الگ، موضوع علم الگ، پڑھانے والے اکیلے امام صادق صبح کی نماز پڑھ کے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاتے، 4000 شاگرد سامنے ہوتے، ہر شاگرد اپنی زبان میں سوال کرتا، زہرا کا بیٹا اسی کی زبان میں جواب دیتا۔ یہ کمال ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یہ کمال ہے آل بیت کا۔ گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ پہلی یونیورسٹی بنائی ریاض الجنہ میں۔ اب دیکھیے، آج وہ مشکل نہیں ہے، بزرگوار علماء بیٹھے تائید، آج وہ مشکل نہیں ہے، آج بتانے والے ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ بتانے والے ہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم زحمت نہیں کرتے، کیوں پوچھیں بھائی؟ کبھی وضو پوچھا؟ کبھی طہارت کے مسائل پوچھے؟ نہیں۔ اب جتنے مجلس کے اندر آئے بیٹھے، ناراض نہ ہونا، ہم اتنی مسجد میں جاتے ہیں نہیں، اس لیے کہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہے۔ یا ہم اتنے مجلس میں مسجد میں نہیں جاتے، کیوں؟ اگر اس منبر سے یہ بیان کیا جاتا کہ تیرا علی وہ ہے جو پکار کے گیا ہے، اگر میری ایک طرف جنت رکھی جائے، ایک طرف مسجد رکھی جائے، میں علی جنت کو چھوڑ سکتا ہوں، مسجد کو نہیں، اس لیے کہ علی کو علم ہے، اگر جنت میں جاؤں گا تو میں راضی ہوں گا، مسجد میں جاؤں گا تو اللہ راضی ہوگا۔ یا نہیں، یہ یہاں سے بتایا نہیں گیا، یہ علوم، یہ فقہ مسائل آج وہ مشکل نہیں ہے۔ کتابیں ہیں، علماء ہیں، نیٹ پہ چلے جائیے، ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ ہم پوچھتے بھی ہیں تو تنقیدی ذہن سے، ہم پوچھتے بھی ہیں تو پھر نظریہ قائم کرتے ہیں، اس مولوی نے ایسا کیوں لکھا ہے، اس نے ایسا کیوں لکھا ہے، اس نے ایسا کیوں لکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، عالم وہ نہیں ہوتا جو جہلوں کی تمنا کے مطابق لکھے، عالم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا مقصد مطمع نظر یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا 14 کا فرمان۔ ہم سے کیوں پوچھے عالم؟ آج وہ مشکل نہیں ہے، اس لفظ پہ پھر زور دے رہا ہوں، آج وہ مشکل نہیں ہے جو امام صادق کے دور میں تھی۔ جب بنو امیہ کی حکومت مستحکم ہوئی، پہلا کام کیا کیا؟ ایک شخص کو خریدا، حکومتی مجتہد بنا کر اسے بٹھایا، پھر اعلامیہ جاری کیا۔ سنیے گا مشکل بھائی، اعلامیہ جاری کیا، جعفر صادق سے مسئلہ پوچھنے جاؤ گے تو ٹیکس دینا پڑے گا۔ میرا خیال ہے تھک گئے ہوئے تو سب۔ جعفر صادق سے پوچھنے جاؤ گے تو ٹیکس دینا پڑے گا، ہمارے حکومتی سے پوچھو گے تو انعام بھی دیں گے، مسئلہ بھی بتائیں گے۔ شیعہ پریشان ہو کر امام صادق کی خدمت میں آ گئے، آقا اب کیا کریں، بہت مشکل ہو گئی، توجہ، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ مولا نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ آقا حکومت نے پابندی لگا دی ہے، آپ سے مسئلہ پوچھیں گے 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا، ادھر سے پوچھیں گے 1 درہم انعام بھی ملے گا، مسئلہ بھی وہ اپنی مرضی کا بتائیں گے۔ مولا ہم کدھر جائیں؟
مسکرا کر میرے آقا نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حل جعفر صادق بتاتا ہے۔ مولا حل کیا ہے؟ فرمایا پہلے ادھر چلے جاؤ، انعام بھی لے لو، مسئلہ بھی پوچھ لو، پھر میرے پاس چلے آؤ، وہی انعام ٹیکس دے دو، تمہارا لگے گا کچھ نہیں۔ ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی آؤ گے تو خبر ہو جائے گی حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ پہلی یونیورسٹی امام نے بنائی ریاض الجنہ میں، دوسری یونیورسٹی بنائی کوفے میں، اور ایک عالم فرما رہے تھے 900 کلاس لگتی تھی کوفے کے اندر۔ میرا خیال کوئی گل سمجھیے، 900 کلاس کیا مانا؟ یعنی 900 کلاس تو 900 استاد، اگر ایک کلاس ایک استاد ہی ہوئے تو 900 کتنے سو استاد بولیے گا سارے مل کر بولیے گا کتنے سو استاد؟ 900۔ اور عظمت امام صادق یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں جب 900 کا 900 استاد پڑھانے بیٹھتا تھا تو پہلا جملہ یہ کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال صادق قال الباقر، جعفر صادق یہ کہتے ہیں، محمد باقر یہ کہتے ہیں۔ اگر یہی آپ کے ممبروں سے بیان کیا جاتا، لوگ یہ نہ کہتے میرا نانا یہ کہتا ہے، لوگ کہتے جعفر صادق یہ کہتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ محمد باقر یہ کہتے ہیں، آج وہ مسائل نہ ہوتے۔ لہذا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم متوجہ ہوں۔ نہج البلاغہ کتنوں کے ہے پاس ہے؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے سمجھتے ہیں؟ پھر کتنے عمل کرتے ہیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ اگر مجھے خبر ہونا کہ 30 سال پہلے میرا ایک دوست تھا، وہ کراچی کے فلاں علاقے میں رہتا تھا اور میرے نام ایک خط چھوڑ کر گیا ہے، سرگودے والو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہاں سے کراچی جاؤں، اس کا وہ ایک خط لے کر آؤں۔ 30 سال پہلے پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا لکھا۔ اگر تمہیں علی سے محبت ہے تو علی تو 200 کے قریب خط لکھ کر گیا ہے، 200 سے زیادہ خطبے دیے، 450 سے زیادہ کلمات قصار بیان کیے۔ کیا یہی ہے علی سے ولایت؟ یہی ہے علی سے محبت؟ صبح تو میری ہو گئی، چاہت نعرہ تو میں نے مار لیا، بیٹھکوں پر بیٹھ کر بات تو میں نے کر لی، علماء پہ باتیں تو میں نے کر لی، علم والوں کے خلاف میں نے اپنی زبان کو تو چلا دیا۔ کیا کبھی میں نے کھول کر علی کی نہج البلاغہ سے پوچھا اے مولا علی کے کلام، اے مولا علی کے خطبے، اے مولا علی کے خط، اے مولا علی کے جملے مجھے بتا تو صحیح نا، تیری کتاب جو علی نے لکھی ہے، جو علی کے خطبات پہ مشتمل ہے، اس کتاب کے اندر توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، نماز کیا ہے، دین کیا ہے، تقوی کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مومن کون، منافق کون؟ میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، میں اس کے قریب نہیں جاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس جانے متوجہ ہو جائیے، ہم سب محب علی ہیں۔ آج ہمارے اندر بگاڑ اسی لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہماری کم علمی سے استفادہ کر رہے ہیں، کم علمی کو لوگ میدان بنا کر، اور ہم اتنے سادہ ہیں۔ کیا مجھے یہ بتائیے، پیغمبر کے بعد اسی مسجد کے اندر لوگ خطبے نہیں دیتے تھے؟ بولو یار میرے ساتھ۔ پاک پیغمبر کے بعد جو ممبر تھا اسی ممبر پر لوگ خطبے دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ آپ ان خطبوں کو مانتے ہیں؟ کیوں؟ ممبر تو وہ پیغمبر کا نہیں تھا، مسجد نبوی بھی تو وہی تھی۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے لیے معیار ممبر اور مسجد نہیں، ہمارے لیے معیار گفتگو ہے۔ اگر وہاں گفتگو معیار تھا تو یہاں یہ کہہ کر اپنا دامن کیوں چھڑا دیتا ہے؟ ہم تو مجلس میں گئے تھے، بس کہنے والے نے جو کہہ دیا ہم نے سن لیا نہیں۔ جیسے کل وہاں معیار علم تھا، ایسے آج بھی معیار علم کو بنا تاکہ کوئی تمہیں مشرک نہ بنا سکے۔ آج بھی معیار اسی علم کو بنائیے۔ علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں،
مکاتب موجود ہیں. میں بات کو بالکل ختم کر گیا. مصائب بزرگوار پڑھیں گے. میں فقط ایک جملہ, اگر لوگ, اور سنیے گا, میں گیا تھا 2014 کے اندر زیارات کے لیے. مولانا حامد علی صاحب, میں, پروفیسر عابد حسین آئیں گے 1:30 بجے, ان سے پوچھ لینا. ہم اکٹھے تھے جب ہماری ملاقات آیت اللہ العظمی سید علی سستانی دامت ظلہ العالی سے ہوئی. ہمارے ممبروں پہ اس سیدزادے کو گالی دی جاتی ہیں جس نے زندگی اہل بیت کے نام پر وقف کر دی ہے. اور یہ ضلالت ہے. میزان الحکمت کے اندر حدیث موجود ہے, جب اللہ کسی قوم کو ذلیل کرتا ہے اس کے اندر سے علم اور علماء کی محبت کو کھینچ لیتا ہے. اسی لیے مسائل ہیں. سید بزرگوار سے جب ملاقات ہوئی, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا پاکستان سے آئے ہیں. پہلا جملہ جو کہا, امانت ہے اور یہ امانت میں پہنچانا چاہتا ہوں. فرمایا تھا میں ہر صبح کی نماز کے بعد ہر پاکستانی مومن کے حق میں خیر کی دعا کرتا. آنسو نکل پڑے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا قبلہ ہم پاکستان کے اندر واعظ ہیں, مجالس پڑھتے ہیں, ہمیں نصیحت کیجیے. فرمایا تھا جب بھی تمہیں موقع ملے تو ممبر پر بیٹھ کر مومنوں کو سمجھاؤ کہ مومنوں کا حق ادا کرو. اور یہ حق ادا کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. بنیاد علوم اہل بیت ہے. اس علوم کو سمجھیے, ان کی معرفت حاصل کیجیے, ان کی محبت حاصل کیجیے, اور پھر وہ دن دور نہیں ہے جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا اور تم اس یوسف زہرا کی اس قطار میں شامل ہو جاؤ گے جس کے اندر اہل علم چل رہے ہوں گے. نہ رلایا کر یوسف زہرا کو. جب ہم بد عملی کرتے ہیں نا تو یوسف زہرا پردہ غیبت میں بیٹھ کے روتا ہے اور رو کر فرماتے ہیں ابھی تک تو میں دادی کے پہلو کا زخم نہیں بھولا. میں نے وعدہ کیا نا, فقط ایک جملہ کہوں گا, ابھی تک نہیں بھولا ہوں دادی کے پہلو کا زخم. او مومن, بد عملی کے ذریعے میرے زخموں میں اضافہ نہ کر. شیعہ غور کیا کر, تجھے کیا پتا دین کتنا مشکل بچا ہے. میں کہتا رہتا ہوں جب دین کی تعلیمات تیرے سامنے آ جائے نا, انہیں پسے پشت نہ ڈالا کر, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچا کر جو دین اتنی آسانی سے پہنچا ہے, اس دین پہ نہ تیری بیٹی بازار گئی ہے نہ میری بیٹی بازار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نہ تیری بیٹی کے رخسار نیلے ہوئے ہیں نہ میری بیٹی کے رخسار نیلے ہوئے ہیں, اور دین پہ خرچ ہوا ہے تو حسین کے گھرانے کا. اور میرے بھائی اور دوستو, علماء نے لکھا ہے, ہاں شیعہ ہے آل بیت کا, نام ابو ذر ہے, 4 سال کی بچی ہے. ہاں 4 سال کی بچی بابا کے موت کے آثار دیکھے نا تو بابا کو دیکھ کر ایک جملہ کہنے لگی, او بابا ربضے کا جنگل ہے, تیرے چہرے پہ موت کی زردی چھا رہی ہے. بابا اگر اس جنگل میں تیری وفات ہو گئی, بابا تجھے غسل کون دے گا؟ بابا تجھے کفن کون دے گا؟ چہرہ چمک اٹھا ابو ذر کا اور پکار کر کہنے لگے, او میری بیٹی گھبرا نہیں, جن سچوں کو مانتا ہوں نا ان سچوں نے مجھے بتا رکھا ہے میرا آخری وقت اسی ربضے کے جنگل میں گزرے گا. ادھر میری وفات ہوگی, ادھر مومنوں کا قافلہ آ جائے گا. ابو ذر کی ہو گئی وفات. ہاں بچی لکو دک صحرا میں کبھی دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی, دور سے قافلہ نظر آیا. سنو گے بزرگوں اور دوستو, قافلہ مالک اشتر کا تھا. قریب آئے نا, اترے اپنے گھوڑے سے, پورا قافلہ اترا. اور بچی اس لکو دک صحرا میں کیا کر رہی ہے؟ کہا میں عام بچی نہیں, میں رسول کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں. کہا تیرا بابا کہاں چلا گیا ہے؟ اور حوصلے سے نوجوانوں اور دوستو بزرگوں جملہ سننا. کہا میرا بابا فوت ہو گیا ہے. پورا قافلہ اتر آیا. کوئی غسل, کوئی کفن, کوئی دفن کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا. میں کہتا رہتا ہوں ابو ذر کی بیٹی, اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا, سکینہ کا بابا بھی جنگل میں.
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरी इबादत को कबूल फरमाए। तेरा बाबा भी जंगल में फौत हुआ है, सकीना का बाबा भी जंगल में मारा गया है। और होने वालों, तारीख कहती है, अपनी अपनी किस्मत की बात है। अबू जर की बेटी, तेरा बाबा भी जंगल में फौत हुआ है, सकीना का बाबा भी जंगल में मारा गया। बस खत्म कर रहा हूं बात को। तावीज़े कबर बंद हुआ ना, अबू जर की लाश हो गई दफन। मालिक अश्तर ने एक जुमला कहा, अबू जर की बेटी आ, मैं तुझे आले रसूल के घर पहुंचा था। मैं कहूंगा कितनी किस्मत तेरी अच्छी है, कितनी किस्मत तेरी अच्छी है अबू जर की बेटी, कितनी किस्मत तेरी अच्छी है। आ, मैं तुझे आले रसूल के घर पहुंचा दूं। अजीजों बुजुर्गों, बच्ची ने एक जुमला कहा, चचा मालिक तूने मुझे ले जाना है, मुझे चले जाना है, बस इतनी मेहरबानी कर, कुछ देर मुझे बाबा की कब्र पे बैठने दे। हाय गरीबी, हाय गरीबी। मेरे भाइयों, तुम्हारी दुनिया का दस्तूर है, तुम्हारे यहाँ का दस्तूर है। हौसले से एक जुमला मुझे कहने दो ना, तुम्हारे यहाँ का दस्तूर है। जब किसी बच्ची का बाप मर जाए ना, बच्ची दूर की मुसाफिर हो, कहते हो जनाजा करा दो, अभी दफन न करना, अभी इसकी बेटी नहीं आई है। जब बेटी आ जाती है ना, अजीजों बुजुर्गों, हमारे यहाँ का दस्तूर है, क्या करते हैं, गैर पुष्ट कर जाते हैं। चचा बढ़ता है, मामू बढ़ता है, भाई बढ़ता है, बच्ची रोती है, हम दिलासे देते हैं। मोमिनो सर उठाओ और जुमला सुनो, जमीन करबला की है, लाश गरीब हुसैन की है, रोने वाली 4 साल की सकीना है, रो रो कर कहती है, बाबा उठ देख मेरे कान जख्मी हो गए, बाबा उठ देख मेरे रुखसार नीले हो गए, बाबा उठ देख चादरें लुट गई, खेमे जल गए। और मोमिनो, मुझे ईमान से बताओ, जब सकीना रो रही थी तो चुप कराने कौन आया था? दादा अली आया, चचा अब्बास आया, वीर अली अकबर आया, और भाइयों कोई नहीं आया। और पूछो फिर कौन आया? बाबे का कातिल आया। कैसे चुप कराया? और कभी एक रुखसार पे तमाचा, कभी दूसरे रुखसार पे तमाचा, आवाज आई, आयो मेरा गरीब